آیت نمبر 255 تک ترجمہ اور تفسیر ہم پڑھ چکے۔ آج اگلا سبق ہے آیت نمبر 256 سے، جس میں کراہت فی الدین سے منع کیا گیا۔ اکراہ فی الدین سے منع کیا گیا کہ دین کے اندر جبر نہ کرو، کسی بھی معاملے میں نہ کسی کو دین قبول کروانے کے لیے جبر کرو کہ جبراً کوئی دین اسلام کو قبول کرے، نہ دین اسلام کی تبلیغ کرتے وقت تبلیغ کے دوران کوئی جبر والی، یعنی کسی کو مجبور کر کے دین متین کے لیے قائل کرنا یا دین متین کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کے لیے کسی کو جبراً تعلیم دینا، یہ بھی منع کیا گیا۔ تو یہ آیت نمبر 256 جو ہے، اس کے اندر دین اسلام کے لیے اعتدال فی الدین کا پیغام مسلمانوں کو پہنچایا گیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر نہیں ہے، دین قبول کروانے میں جبر نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں ہر غیر مسلم کو کہ دین اسلام سچا دین ہے، باقی ادیان کی حیثیت اب ختم ہو گئی، باقی ادیان کے جو احکامات تھے وہ ختم ہو گئے۔ آپ تبلیغ کرتے ہوئے دین اسلام کی حقانیت تو بیان کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں آپ کسی کو کہہ سکتے کہ آپ اب دین اسلام کو قبول کرو، تمہارے لیے اور چارہ کوئی نہیں۔ یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ یہ اس حد تک صحیح ہے کہ ہم کسی عیسائی کو یا کسی یہودی کو جبراً کلمہ نہیں پڑھا سکتے۔ ہم کسی یہودی کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ جبری طور پہ کلمہ پڑھو، مجبور ہو کے کلمہ پڑھو، نہ کسی عیسائی کو کہہ سکتے ہیں کہ مجبور ہو کے کلمہ پڑھو ورنہ ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، یا ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے، تم کلمہ پڑھ لو بچ جاؤ گے، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ ایسا کن لوگوں کے لیے ہے؟ جبر کہاں پہ ہے؟ جبر مشرکین پر ہے کہ جو بت پرستی میں مصروف ہوں، بت پرستی کرتے ہوں، وہاں سختی کی جا سکتی ہے۔ وہاں بھی سختی کا طریقہ کیا رکھا ہے دین نے کہ سب سے پہلے ان کو دعوت دی جائے گی، دین اسلام کی حقانیت ان کے سامنے رکھی جائے گی، ان کو دعوت دی جائے گی، لیکن پھر بھی اگر وہ بت پرستی سے باز نہ آئیں، شرک سے باز نہ آئیں، تب ان کے خلاف پھر اعلان جنگ ہوگا۔ اور اعلان جنگ کی صورت میں بھی اسلام نے بہت ساری ایسی باتوں کا ذکر کیا کہ جنہیں سن کے انسان عش کر اٹھتا ہے کہ اسلام نے اگر بحث کرنے کا، مناظرہ کرنے کا درس دیا ہے تو اس کے اندر بھی صفائی ستھرائی، پاکیزگی، شائستگی کو مد نظر رکھا۔ اسلام نے اگر جہاد کا کہا ہے تو جہاد کے اندر بھی اس شائستگی کو اسلام نے برقرار رکھا۔ تو بہرحال یہاں پہ موضوع یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر نہیں کسی کو قبول کروانے میں۔ آپ یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے جبر جو ہے یا مجبور کرنا، یہ اللہ کریم جل جلالہ کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اللہ کسی کو مجبور کرتا، اللہ چاہتا تو ابو جہل سے کلمہ پڑھا لیتا، اللہ چاہتا تو ابو لہب سے بھی کلمہ پڑھوا لیتا۔ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے یہ۔ اللہ کریم جل جلالہ نے اس لیے کہا ہے، یہ لوگوں کے لیے چونکہ بالخصوص یہ مبلغین کے لیے آیت نازل ہوئی اور بالعموم تمام حضور کی امت کے لیے نازل ہوئی کہ لا اکراہ فی الدین۔ جب کبھی بات کرو دین اسلام کی حقانیت کی بات کرو یا دین اسلام کی تبلیغ کی بات کرو تو اس کے اندر مجبوری والا پہلو اجاگر نہیں کرنا کہ لوگ مجبور ہو کے دائرہ اسلام میں داخل ہوں، مجبور ہو کے نہ داخل ہوں، بلکہ لوگ دل و جان سے تسلیم کرتے ہوئے اسلام کی حقانیت کو پھر وہ کلمہ پڑھیں۔ اگر مجبور کرنا ہی مقصود ہوتا تو رب ذوالجلال مجبور کرنے میں عاجز نہیں ہے۔ اللہ کریم مجبور کر دیتا، اللہ فرماتا کہ بھئی تمہارا پانی بند ہے، کلمہ پڑھ لو، میری الوہیت کا اقرار کر لو، پانی دوں گا، میری الوہیت کا اقرار کر لو، تمہیں دانہ دوں گا، کھانا دوں گا۔
میری الوہیت کا اقرار کر لو تمہاری سانس چلے گی، الوہیت کا اقرار نہیں کرو گے تو سانس نہیں چلے گی۔ اگر مجبور کرنا ہی اسلام کی حقانیت ہوتا، مجبور کرنا ہی اللہ کریم کی توحید کی صفت ہوتا تو رب ذوالجلال خود ہی پوری کائنات کے لیے کافی ہے۔ اللہ مجبور کر سکتا تھا۔ اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، کسی کو دین قبول کروانے کے لیے جبر نہیں کرنا تم نے۔ قد تحقیق تبین الرشد من الغی، رشد کہتے ہیں سیدھی راہ کو، نیکی والی راہ کو، اور غی کہتے ہیں گمراہی والی راہ کو، گمراہ کو۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے قد تحقیق تبین، واضح طور پر روشن کر دی، الرشد نیکی کی راہ، من الغی برائی کی راہ سے، تحقیق سیدھے راستے کو برائی والے راستے سے واضح کر دیا گیا، یعنی دونوں راستے اللہ کریم نے واضح کر دیے۔ فرمایا اس لیے اب جبر نہیں ہے، جب راستے دونوں دکھا دیے اب جبر نہیں۔ اگر راستے نہ دکھائے جاتے اور کسی کو سمجھ نہ آتی، جبر تو تب کیا جاتا، اب جبر کاہے کا؟ رب فرماتے ہیں قد تبین الرشد من الغی، اس لیے جبر نہیں ہے دین کے اندر کہ ہم نے سیدھا راستہ بھی دکھا دیا اور الٹا راستہ بھی دکھا دیا، دونوں راستوں کی نشاندہی کر دی۔ اب جو جس راستے پہ چلے گا اس کے لیے اس راستے پہ چلنا قبول کیا جائے گا۔ فمن یکفر بالطاغوت، پس جو کوئی انکار کرے بالطاغوت، شیطان کو نہ ماننے کا، جو انکار کر دے کہ میں شیطان کو نہیں مانتا، جو شیطان کا کفر کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے۔ اب اللہ کریم جل جلالہ وہ راستہ جو ہے اللہ تعالیٰ صاف بیان فرما رہا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر کوئی نہیں، مجبور نہیں کرنا کسی کو۔ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق اللہ نے سیدھا راستہ جو ہے وہ الٹے راستے سے واضح فرما دیا۔ اور پھر اگلی بات کہی کہ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو شیطان کا انکار کرے اور اللہ کا اقرار کرے، جو شیطان کو چھوڑ دے اللہ کو اپنا لے، فقد استمسک، پس تحقیق اس نے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی، ایک مضبوط گرہ کو، مضبوط گرہ کو اس نے تھام لیا۔ لا انفصام لہا، ایسی گرہ جو کھلنے والی نہیں ہے۔ جو شیطان کو چھوڑ دے اللہ کو پکڑ لے، یعنی اللہ کا اقرار کرے شیطان کا انکار کرے، تو اللہ کریم فرماتا ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پس تحقیق اس نے ایک ایسی گرہ کو تھام لیا ہے کہ جو گرہ کھلنے والی نہیں ہے، جو چھوٹنے والی نہیں ہے، پکی گرہ یہی ہے، بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، جو کبھی کھلنے والی نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اچھا، یہ دو راستے بیان ہو رہے ہیں، پہلے جبر کی بات کی، پھر دو راستے بیان کر دیے، ایک شیطان والا راستہ ہے، ایک رحمان والا راستہ ہے۔ فرمایا جو شیطان کے راستے کو چھوڑ کے رحمان کے راستے کو چن لیتا ہے، گویا وہ ایسی مضبوط گرہ کو پکڑ لیتا ہے کہ جو چھوٹنے والی نہیں ہے، جو اس کے ہاتھ سے چھوٹے گی نہیں، جو کبھی ٹوٹے گی نہیں، کھلے گی نہیں۔ اور پھر اگلی آیت میں پھر دو قسم کے ولیوں کا ذکر کیا، ایک اللہ کریم جل جلالہ ولی ہے اور کچھ شیطان کے ولی ہیں۔ اب دیکھیے گا، اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، اللہ آقا ہے ایمان والوں کا، اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا، اللہ بادشاہ ہے ایمان والوں کا، اللہ محبوب ہے ایمان والوں کا۔ ولی کا یہ میں نے چند معنی کیے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، تو اللہ کریم اپنے ان ایمان والوں کے ساتھ جن کو اللہ نے اپنا دوست بنایا یا جو اللہ کی دوستی کے ساتھ جڑ گئے، اللہ ان پہ انعام کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ کریم ان کو ظلمتوں سے نور کی طرف نکالتا ہے، ان کو ظلمتوں سے اللہ کریم نکال لیتا ہے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان، اللہ کریم نے ان کو ظلمتوں سے نکالا، نور کی وادی میں داخل کیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت عطا کی، نور عطا فرما دیا۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، اولیاؤہم الشیطان، اولیاؤہم الطاغوت، وہ شیطان کے حمایتی ہیں، شیطان کے مددگار ہیں، شیطان کے دوست ہیں، ان کی شیطان کے ساتھ ولایت ہے۔ جو کافر ہیں وہ شیطان کے ولی، جو مومن ہیں وہ اللہ کے دوست۔ اب راستے اللہ کریم نے دونوں پھر واضح فرما دیے کہ جو ایمان لائے گا وہ اللہ کا دوست ہوگا، اللہ اس کا دوست ہوگا، جو کفر کرے گا وہ شیطان کا دوست ہوگا، شیطان اس کا دوست ہوگا۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ میری جن سے دوستی ہے، میں کیا کرتا ہوں، رب فرماتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ میں تو اپنے دوستوں کو ظلمتوں سے نکال کے نور کی وادی میں داخل کرتا ہوں، اور شیطان طاغوت کی جن سے دوستی ہے وہ کیا کرتے ہیں، رب فرماتا ہے یخرجونہم من النور الی الظلمات، شیاطین ان کو نور کی وادی سے نکال کے ظلمت کی وادی میں داخل کر رہے ہیں۔ الگ الگ فرق ہے، الگ الگ راستے ہیں۔ شیطان نے نور کی وادی سے نکال کے ظلمت کی وادی میں داخل کرنا ہے، اور رحمان نے ظلمت کی وادی سے نکال کے نور کی وادی میں داخل کرنا ہے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ شیطانی طاقتوں کا، شیطانی قوتوں کا یہ عمل ذکر کرنے کے بعد کہ شیطان کرتے کیا ہیں، وہ اپنے ماننے والوں کو نور کی وادی سے نکال کے ظلمت کی وادی میں داخل کرتے ہیں۔ تو فرمایا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی اہل نار ہیں، یہی جہنم والے ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یعنی جو رحمان کا راستہ چھوڑ دے گا، شیطان کا راستہ اپنائے گا، تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہی رہے گا۔ اب اللہ کا انکار لوگ کیسے کرتے ہیں؟ سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ جو اللہ کو اللہ نہیں مانتے انہیں بھی پتہ ہے کہ پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے، پتہ انہیں بھی ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے، جن کے زبان پہ اللہ کا نام نہیں آتا، پتہ ان کو بھی ہے کہ پیدا کرنے والا کوئی ہے، پیچھے بنانے والا، اولین خالق تو ہے کوئی۔ لیکن اس کے باوجود وہ گمراہ کیسے ہوئے؟ اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ دراصل اللہ رب ذوالجلال نے جب ارواح کو پیدا کیا تو عالم ارواح میں جن روحوں نے اللہ جل مجدہ الکریم کو پہچان لیا، اللہ کو وہاں خدا مانا، انہوں نے زمین پہ بھی آ کے اللہ کو اپنا خدا مانا۔ جنہوں نے وہاں لیٹ مانا، دیر ہو گئی جن کو، زمین پہ بھی آ کے انہوں نے تھوڑا دیر سے مانا لیکن مان گئے۔ یہ بالکل اسی ترتیب سے انسان ایمان لاتا ہے جس ترتیب سے اس کی روح نے عالم ارواح کے اندر ایمان کو قبول کیا تھا، وہی ترتیب یہاں پہ ہے۔ اور میں اگلے دن ایک روایت پڑھ رہا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، میں نے وہ سوشل میڈیا پہ اس کو شیئر بھی کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی، آپ نے فرمایا تو نے مجھے پہچانا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے پہچان لیا، اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ تیری میری ملاقات پہلے بھی کہیں ہوئی ہے۔ تو وہ کہنے لگا جی مجھے نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا کہ جن کی ملاقات عالم ارواح میں وہاں شناسائی ہوئی، ملاقات ہوئی، ان کی دنیا کے اندر بھی شناسائی ہے۔ جن کی روحوں کی وہاں دوستی تھی، ان کی دنیا میں آ کے بھی جسموں کی دوستی بن گئی، اور جنہوں نے وہاں ایک دوسرے کو نہیں پہچانا وہ یہاں بھی ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے۔ اکثر یہ تقریباً تمام لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی شخص ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار بندہ دیکھا ہے، پتہ نہیں کتنے دیکھا ہے انہوں۔ ایسا کبھی ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں نے اس کو کہیں دیکھا ہوا ہے، اپنائیت سی محسوس ہوتی ہے، انسیت اس کے ساتھ محسوس ہوتی ہے، لیکن بندہ اس کا نام نہیں جانتا کہ نام اس کا کیا ہے، لیکن شکل سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یار میں نے دیکھا ہے کہیں، لگتا ہے اس کے ساتھ پہلے بھی کہیں ملاقات ہوئی ہے۔ یہ والی وہ انسیت ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن روحوں کی وہاں شناسائی ہوئی تھی، وہاں ملاقات ہوئی تھی، وہ جسم بھی یہاں آگے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، اور جن کی وہاں دشمنی تھی ان کی یہاں بھی دشمنی ہے۔
عالم ارواح میں جن روحوں کی دشمنی ہوئی ان کی یہاں بھی دشمنی ہے۔ تو اسی طرح عالم ارواح میں جنہوں نے اللہ سے دوستی رکھی وہ یہاں آ کے اولیاء رحمان بن گئے، جنہوں نے وہاں شیطان سے دوستی رکھی، اللہ کا انکار کیا، وہ اولیاء شیطان بن گئے۔ یہ بالکل دو راستے ہیں۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے دونوں راستے ذکر فرما دیے کہ قد تبین الرشد من الغی۔ اللہ کریم جل جلالہ نے نیکی والا راستہ جو ہے اس کو گمراہی والے راستے سے الگ فرما دیا ہے۔ اب انسان کی اپنی مرضی ہے، لیکن تم جبراً کسی کو کلمہ نہ پڑھاؤ، جبراً کلمہ نہ پڑھاؤ کسی